یہاں بہت سی بات ہوئی کہ سب سوئے ہوئے تھے. رات کو 2 بجے سب سے پہلی کال مجھے آرمی چیف کی آئی اور انہوں نے مجھے انفارم کیا کہ یہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے اور لگتا ہے کہ شاید امریکنز ہیلی کاپٹرز ہیں. تو میں نے کہا آپ بند کریں. میں نے امیڈیٹلی سیکرٹری جو فارن افیئرز ہیں ان کو میں نے اٹھایا اور رات کے 3 بجے ہی ٹاک ٹو ایمبیسڈر منٹر اور ان کو انہوں نے یہ کہا کہ یہ دس تھنگ ہیز ہیپنڈ, گیو دا ایکسپلینیشن. اگین دا آرمی چیف کالڈ می ایٹ 6 in the morning and he conveyed کہ this incident has happened. Or in the meanwhile, Secretary Clinton will talk to me and President Obama will talk to the President, or at the same time he would be addressing the nation. تو اس ایشو پہ immediately after breakfast we were together in the presidency. اس پہ President تھے, میں تھا, Army Chief تھا, Intelligence Chief تھا, Minister of State for Foreign Affairs. اور ہم نے وہاں بیٹھ کے اس کا جائزہ لیا. اسامہ بن لادن آپ کے سٹیزن ہیں پاکستان کے؟ آپ کے سٹیزن تو نہیں ہیں, آپ کے شہری نہیں ہیں. اور آپ کے شہری اگر نہیں ہیں تو یہ بتائیں کہ جو 30,000 انوسینٹ سویلینز آپ کے شہید ہوئے ہیں تو ان کا جواب کون دے گا؟ ایبٹ آباد میں امریکی آپریشن کے حوالے سے بے شمار سوالات پیدا ہوئے ہیں. یہ پاکستانی قوم کے لیے سخت ذہنی اذیت اور پریشانی کا سبب بنے ہوئے ہیں. جو کچھ بھی سامنے آ رہا ہے وہ امریکہ اور غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے ذریعے آ رہا ہے. حکومت پاکستان کے بیانات کسی سوال کا ٹھوس جواب دینے اور وضاحت کرنے کی بجائے معاملات کو مزید الجھا رہے ہیں. مسلح افواج کی طرف سے بھی کوئی اطمینان بخش وضاحت پیش نہیں کی گئی. اگر حکومت کا موقف درست ہے کہ پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت کو اس آپریشن کی خبر تک نہیں تھی, اور اگر امریکی حکام درست کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپریشن مکمل ہونے اور یہاں سے افغانستان واپس چلے جانے تک پاکستانیوں کو خبر نہیں ہونے دی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دفاعی نظام انتہائی ناقص ہے. یہ متعلقہ اداروں کی بدترین غفلت اور کوتاہی ہے جسے کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ایک طرف حکومتی اور عسکری ادارے اس آپریشن سے لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں اور دوسری طرف 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ صدر پاکستان کا امریکی اخبارات میں مضمون شائع ہو گیا جس میں اس آپریشن کو خوش آمدید کہا گیا. PMLN ایڈجوٹنٹ جنرل کی سربراہی میں قائم کی گئی تحقیقاتی کمیٹی کو مسترد کرتی ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آج سے 3 دن کے اندر اندر ایک اعلیٰ جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے جو چیف جسٹس آف پاکستان اور 4 صوبوں اور اسلام آباد ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان پر مشتمل ہو. اس کمیشن کو 21 ورکنگ ڈیز کے اندر اندر اپنی رپورٹ مکمل کرنے کے لیے کہا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں جاسمین منظور اینڈ ویلکم ٹو دا شو. ناظرین, آج آپ نے دیکھا کہ نہ صرف وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے سینٹ کے اجلاس کے دوران کچھ اہم باتیں کی, کچھ اور انکشاف کیے. ایبٹ آباد میں ہونے والے آپریشن جس میں کہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت ہوئی, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورا ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے کہ اسپیکولیشنز پر بات چیت ہو رہی ہے اور بہت سارے لوگ اب تک تو خاموش تھے. آج وہ دن ہے جب 2 بڑی اور پارٹیز نے بھی اپنا منہ کھولا اور اپنا رد عمل سامنے لائے. اب تک وہ بھی شاید اسی شش و پنج میں تھے کہ اس بارے میں کیا کہیں اور کیا نہ کہیں. عسکری قیادت کی خاموشی اور عسکری قیادت کا یہ کہنا کہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے عوام کو باخبر کیا جائے اور عوام کو بتایا جائے کہ اس دن اس رات کیا ہوا.
کیا حکومت کو اس بارے میں علم تھا یا نہیں تھا, عسکری قیادت کو علم تھا یا نہیں تھا. اس حوالے سے وزیر اعظم نے جو آج سینٹ میں بات چیت کی وہ ابھی آپ نے حال ہی میں سنی. انہوں نے کہا کہ 2 بجے مجھے چیف آف دی آرمی سٹاف نے فون کر کے کہا کہ کچھ آپریشن ٹائپ چیز ہوئی ہے, ہیلی کاپٹر گرے ہیں, ہیلی کاپٹر انٹر کیے ہیں پاکستان کی حدود ایبٹ آباد کی طرف اور شاید یہ امریکی ہیلی کاپٹرز ہیں. بارہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت سو رہی تھی, حکومت سو نہیں رہی تھی. 6 بجے صبح یہ بات کنفرم ہو چکی تھی کہ اس آپریشن میں بن لادن کو مار دیا گیا ہے. تو دوسری طرف متحدہ قومی موومنٹ جو پیٹرولیم کی پرائسز بڑھنے پر حکومت سے جدا ہوئی تھی, ایک بار پھر حلف اٹھانے کے بعد حکومت کے ساتھ وزارتیں بھی انہوں نے وصول کر لی ہیں اور واپس آ گئی ہیں. اب تک کی خاموشی, اور آج الطاف حسین صاحب نے 17 نکات پیش کیے ہیں اور بلکہ سوال کیے ہیں انہوں نے عوام سے, اور اسے کہا ہے کہ عوامی ریفرینڈم ہے, عوام ان باتوں کا جواب دے. یہ ایک نئی چیز بھی ہے لیکن یہ کچھ سمجھ سے ذرا باہر بھی ہے کہ عوام ان چیزوں کا جواب کیسے دے جو پارلیمنٹیرینز کے پاس جواب نہیں ہے. یہ جوابات تو آخر پارلیمنٹیرینز نے عوام کو دینے ہیں اور وہ بھی شاید چیف آف دی آرمی سٹاف اور ایس آئی کے چیف کی بریفنگ کے بعد. تو دوسری طرف میاں محمد نواز شریف سابق وزیر اعظم پاکستان کے, انہوں نے بھی آج ایک میڈیا سے اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے اعلیٰ سطح کے جوڈیشل پروب بنانے کے لیے حکومت کو 3 دن کا الٹیمیٹم دے دیا. انہوں نے کہا کہ ایڈجوٹنٹ جنرل, ملٹری ایڈجوٹنٹ جنرل جو ہیں ان کی سربراہی میں جو قیام کیا گیا کمیشن ہے جو انکوائری کرے گا اسے فوری طور پر رد کرتے ہیں. ایک جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے, تھورو پروب ہونی چاہیے انڈر دا چیف جسٹسز اینڈ دا چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان, تاکہ پتہ چل سکے کہ کوتاہی کس کی تھی پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں پر اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اعلیٰ اداروں پر اور اعلیٰ انٹیلیجنس اداروں پر. پاکستانی عوام جو ہے وہ شک و شبہات کی نظروں سے دیکھ رہی ہے اور پاکستانی عوام کو یہ بھی ڈر ہے کہ اس طرح خدا نخواستہ کل کوئی بھی آ کر آپریشن کر سکتا ہے اور یہاں 3-4 گھنٹے تک پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کون آیا اور کون چلا گیا. اس پر ہم بات کریں گے. 3 امپورٹنٹ گیسٹ ہمیں جوائن کر رہے ہیں, پارلیمنٹیرینز ہیں, ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے. وہ بتائیں گے کہ جمعے والی بریفنگ کا انتظار ہے یا میاں محمد نواز شریف کی اس ڈیمانڈ کو حکومت قبول کرتی ہے. ویلکم بیک ناظرین, اور میں اپنے گیسٹ کا آپ سے تعارف کرا دیتی ہوں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا 3 ڈسٹنگوشڈ گیسٹ ہمیں جوائن کریں گے. آج جو ڈسکشن ہوگی, جس طرح آپ جانتے ہیں کہ تسلسل سے پچھلے جتنے بھی دن ہیں اسی واقعے کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے اور روز اس کے حوالے سے کوئی نئی انفارمیشن بھی آتی ہے. بہرحال ابھی حال ہی میں وائٹ ہاؤس سے یہ بیان آیا ہے کہ پاکستان کا اس پورے واقعے سے براہ راست کوئی سپورٹ سسٹم نہیں تھا, وچ obviously is a good news. اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ سینیٹر کیری جو ہے وہ بہت جلدی پاکستان آ رہے ہیں فار ڈیمیج کنٹرول. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ جو دیگر پارٹیز ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے جو آج ڈیمانڈ کی ہے اس حوالے سے حکومت کس طرح دیکھتی ہے. میں آپ کا تعارف کراتی جاؤں. ہمارے ساتھ خرم دستگیر صاحب جوائن کر رہے ہیں. ہی از اے ممبر آف دا نیشنل اسمبلی, پاکستان مسلم لیگ نواز کے آپ ایک ممبر ہیں, سینئر اور سینئر پولیٹیشین ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قمرالزمان قاہرہ صاحب جوائن کر رہے ہیں. آپ سیکریٹری اطلاعات ہیں, فارمر فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اہم رکن ہیں. اور کامل علی آغا صاحب سیکریٹری انفارمیشن, پاکستان مسلم لیگ سے آپ کا تعلق ہے. آپ تینوں کو میں سلام بھی کرنا چاہوں گی. سر ویلکم, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. خرم دستگیر صاحب, بیکاز آج آپ کے لیڈر نے اور فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان نے بڑی وضاحت سے 2 ٹوک چند باتیں کی ہیں. اس حوالے سے یہ موقف جو سامنے آیا ہے ایڈجوٹنٹ جنرل کی جو انہوں نے کمیشن بنایا تھا اس کو ریجیکٹ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشل کمیشن کا پروب اور 3 ہفتے میں رزلٹ, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے, یہ ہو سکے گا؟ عسکری قیادت, حکومتی قیادت یہ مل کر اس ڈیمانڈ کو ایکسیپٹ کروا سکے گی؟ یہ ایکسیپٹیبل ڈیمانڈ ہے؟ جی, یہ ایکسیپٹیبل تو انہوں نے, یہ ان کا فیصلہ ہے کہ وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں, لیکن یہ پاکستان کے عوام کے ذہن میں جو شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے اور حقیقت قوم کے سامنے لانے کے لیے سب سے زیادہ صائب تجویز آج ہمارے قائد جناب نواز شریف نے دی ہے. کیونکہ پاکستان کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کے سامنا ہوا ہے, ہمارے پاس جو ایک شائننگ سمبل ہے وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہے, جو اگرچہ ریلیز نہیں کی گئی لیکن اب چونکہ وہ اویلیبل ہے, آپ اس کو پڑھیں
اس کی غیر جانبداری اور اس کی سنجیدگی پر کوئی شخص انگلی نہیں اٹھا سکتا. تو ہمیں جو جوڈیشل پروب کی بات کی گئی اور ہم نے مسترد کیا ہے جو ملٹری انویسٹیگیشن کو, کیونکہ جیسمین صرف ملٹری فیلئر نہیں ہوا, 4 فیلئر ہوئے ہیں. سب سے پہلے جو منتخب حکومت ہے جس کے ہاتھ میں پاکستان کے عوام نے اصل ذمہ داری دی ہے پاکستان کی حفاظت کرنے کی, اس کی اوور سائٹ کا, نگرانی کا بھی بہت بڑا فیلئر ہوا ہے, اسے بھی پروب کرنا ہے. بلا شبہ ملٹری کا آپریشنل فیلئر ہوا ہے, اسے بھی پروب کرنا ہے. لیکن اس میں انٹیلیجنس کا فیلئر بھی ہوا ہے, اس کو بھی پروب کرنا ہے. اور ایک چوتھا فیلئر ہوا ہے بہت بڑا, جو کہ ڈپلومیٹک فیلئر ہے, چاہے وہ ویزوں کے حوالے سے ہو, چاہے اس بات کو بھی پروب کرنا ہے کہ پاکستان نے جو پچھلے 10 سال میں ایک بے مثال کوآپریشن سو کالڈ کیا ہے امریکہ کے ساتھ, اس کے باوجود اتنا میسو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیسے ڈیولپ ہو گیا, اتنی بڑی سفارتی ناکامی کیسے ہو گئی کہ پاکستان صرف پورے دنیا میں سوائے عوامی جمہوریہ چین کے تنہا نظر آ رہا ہے. اس سفارتی ناکامی کو بھی پروب کرنا ہے, اور اس میں یہ بھی شامل ہے جناب نواز شریف نے اپنی جو پریس کانفرنس کی کہ صرف یہ نہیں دیکھنا کہ یہ واقعہ کیوں اور کیسے ہوا, ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسامہ بن لادن کس طرح ایبٹ آباد میں اس گھر کے اندر آ کے 5 سال سے رہ رہے تھے. ہمیں اس کو بھی پروب کرنا ہے. خرم صاحب, یہ بھی تو انٹیلیجنس فیلئر ہے نا. ایک ادارہ اس کو پروب نہ کرے, ایک جوڈیشل انکوائری, اور جس میں صرف سپریم کورٹ کے ججز شامل نہیں, پاکستان کے 4 صوبوں اور اسلام آباد کے چیف جسٹس شامل ہوں, وہ اس کی پروب کریں گے. اور ہمیں امید یہ ہے کہ اس تجویز میں اتنا وزن ہے, اور حکومت خود بھی سمجھے گی کہ اگر اس کے ہاتھ صاف ہیں تو پھر حقائق سے ان کو نظر نہیں چرانی چاہیے, اس سے ایگری کریں, قوم کو لے کر آگے چلیں. کیونکہ انٹیلیجنس فیلئرز پہلے بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سر چھپا لیں اور یہ کہیں کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے, ہم بے خبر تھے. ٹھیک ہے, لیکن اوکے, قمرالزمان قاری صاحب, آپ نے خرم صاحب کی باتیں سنی, انہوں نے 4 فیلئرز گنوائے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا حکومت کا اوور سائٹ, دوسرا آپ نے 3-4 اور ڈپلومیٹک فیلئر اور دیگر فیلئرز کی بھی انہوں نے بات کی ہے. اب تک جو بھی نیٹ ریزلٹ آپ کے سامنے آیا ہے, جو بھی باتیں آپ نے سنی ہیں, جو بھی آپ کی انٹریکشن ہوئی ہے گورنمنٹ لیول پر عسکری قیادت کے ساتھ یا دیگر آپ کے کولیشن پارٹنرز کے ساتھ, آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن اس چیز کا حل ہے اور اس سے ملک کو فائدہ ہوگا؟ اور ٹو بی ویری فرینک, جتنی سپائی ایجنسیز کے کوورٹ آپریشنز ہوتے ہیں ان کی تفصیلات یا ڈیٹیلز جو ہیں اتنی زیادہ کھل کر سامنے آئیں گی, اور اس پر کوئی پنش بھی ہوگا, کوئی ہیڈز ول رول؟ جسمین, 2-3 چیزیں بڑی ضروری ہیں جو جن کی طرف اشارہ کیا ہے میرے بھائی نے, خرم نے. ایک تو یہ ہے کہ اسامہ بن لادن کے اس ایشو کے اوپر جو یہاں پہ امریکیوں نے آپریشن کیا, اس کے لیے میاں نواز شریف صاحب نے 2 دن ڈیلیبریشن کرنے کے بعد اپنا ایک مطالبہ رکھا ہے حکومت کے سامنے. ہم یقیناً, ایک تو میں اس کا جواب دیتا چلوں کہ گورنمنٹ اس کو کنسیڈر کرے گی, اور وزیر اعظم صاحب اپنی جماعت کے ساتھ مشاورت کے بعد اس پہ رسپونڈ کریں گے. جہاں تک جو ان کا ٹیکنیکل کمیشن کا ایشو ہے, یقیناً جج صاحبان ہوں یا سیاستدان ہوں, ہم ٹیکنیکل ایکسپرٹ نہیں ہوتے. اگر ایڈجوٹنٹ جنرل کی سربراہی میں کوئی کمیٹی بنائی گئی ہے تو اس کی اپنی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ایڈمنسٹریٹو جو ان کا اپنا سیٹ اپ ہے, آرمی کا سیٹ اپ ہے, وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں, ہم آپریشنل چیزوں کو نہیں جانتے. ایون جج صاحبان بھی آپریشنل چیزوں کو نہیں جانتے. حقائق کے بارے میں جو میں نے پہلے بھی کہہ دیا ہے کہ اس کے اوپر گورنمنٹ اپنا جواب جو ہے وہ کنسلٹیشن کے بعد ضرور دے گی. ٹھیک. جہاں تک تعلق فیلیئرز کا ہے, یاسمین, ہمیں اسامہ کے 2-3 پہلو ہیں سارے انسیڈنٹ کے. ایک پہلو یہ ہے کہ اسامہ بن لادن کون تھا, اس کو کس نے کون لایا, کس کے ساتھ اس کے تعلقات تھے, پاکستان کے اس خطے میں کیا وہ پاکستان کا شہری تھا, جو اس نے پورے اس خطے کے اندر ایک تنظیمیں بنائی, جو ان کا اوورال بیہیویئر رہا, انہوں نے افغانستان کے اندر, انہوں نے پاکستان کے اندر آج جو قتل و غارت اور جو دہشت گردی کی ساری یہ وبا ہے, یہ کس کی پھیلائی ہوئی ہے؟ ہزاروں پاکستانی اس سے شہید ہو چکے ہیں, ہماری سیکیورٹی فورسز کے افسران اور جوان شہید ہو چکے ہیں. اس کو کسی نے کنڈیم نہیں کیا, انکلوڈنگ میاں صاحب. یہ بات نہیں کہی گئی کہ وہ بھی ایک غیر ملکی تھا اور اس نے پاکستان کی سرزمین کو پہلے پامال کیا ہے. دوسری بات, ٹھیک, کہ جو اسامہ بن لادن پاکستان کے اندر تھا اور ایبٹ آباد کے اندر تھا اور پکڑا نہیں گیا, ہمارا انٹیلیجنس فیلئر ہو گیا ہے, ہمارا ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہو گیا ہے.